بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Now, we will listen to the lecture on the Holy Quran by Mrs. Shahina Khatib. Academically, she has been awarded National Merit Scholarship for Physics and Mathematics throughout. She did her graduation from Nagpur University with flying colors and post-graduation in nuclear physics, digital electronics, telecommunications, and solid-state physics. Presently, she is a lecturer in a prestigious college of Nagpur, Central India. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ساری حمد و ثنا اسی کے لیے جس نے ہمیں کریٹ کیا، ہماری ہر ضرورت کی نان اسٹاپ سپلائی کو جاری کیا، ہمیں ہر مشکل ہر پریشانی میں سہارا دیا، جو اپنی مخلوق پر بےکراں رحمتوں کو محبتوں کو نچھاور کیا کرتا ہے، جس نے انسانوں کو فار ایور لگژریز دینے کے لیے لائن آف ایکشن ڈیسائیڈ کرنے والا سلیبس نصاب فراہم کیا. اب ہمارا رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس نصاب کو مکمل سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے عمل سے اسے منعکس کر سکیں، اپنے شب و روز میں اسے پریکٹس میں لائیں اور اللہ کے قول فیصل کے مطابق اس کے فرما بردار و شکر گزار بندے بننے کی کوشش آج ابھی اسی سمے سے جاری کر دیں. آئیے آج ہم سورۃ العصر 103 نمبر کی سورۃ شریفہ اس کے لفظی ترجمے کی کوشش کرتے ہیں، اس غالب احساس کے ساتھ کہ اللہ کے کلام کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ممکن نہیں ہے. اپنے فہم سے قریب ہونے کے لیے رب سے استعان کی دعا کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن الرحیم ہے. زمانے کی قسم، ایک ٹائم اسپین کو کنسیڈر کیا جائے، بے شک انسان خسارے میں ہیں ایکسپٹ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور وصیت کرتے رہے حق کی اور وصیت کرتے رہے صبر کی. پہلی آیت میں فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی. زمانے کو شہادت کے طور پر پیش کیا گیا، ایک ٹائم اسپین کو کنسیڈر کیا جائے جس سے ٹائم ریلیٹڈ ایوری تھنگ زیر غور آ جائے. اس کا اطلاق ہر وقت ہر شے پر ہر ڈائمنشن سے ہوگا. ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، ایک نسل یا قوم کو ملنے والی مدت تک، ایک زمانے پر ایک ٹرم کمپلیٹ ہونے پر، اس زمین پر حیات انسانی کے نزول سے لے کر محشر کی ساعت تک. غرض ہے کہ انسان کی زندگی میں صبح کے طلوع ہونے سے لے کر اس کے نیند کی آغوش میں جانے تک کے لمحات پر غور کیا جائے تو کلیئرلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پاس وقت ایک امانت ہے. اسے اس امانت کی حفاظت کرنی ہے اور اسے انکرپٹ اپنے مالک تک پہنچانا ہے. اس وقت کا اگر وہ مس یوز کرتا ہے تو اگلی آیت میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارہ یا نقصان کب ہوتا ہے؟ جب کسی شے سے کسی دوسری شے ایکسچینج کی جائے اور اس لین دین میں ریٹرنز کم ملے تو سودے میں ٹرانزیکشن میں گھاٹا یا نقصان یا لاس ہوتا ہے. انسان کے خالق اور مالک نے فرما دیا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. اس زندگی کی تمثیل ایک تجارت سے دی گئی ہے. اس تجارت کا سب سے قیمتی سرمایہ کیپٹل صرف وقت ہے. اگر محدود وقت کے ان قیمتی لمحات کے ایکسچینج میں ایک انسان کو اس کے مناسب ریٹرنز نہیں مل پا رہے ہیں تو ضرور وہ خسارے میں ہے. وقت کے سنہری موتی انسان کی زندگی سے نہ چاہتے ہوئے بھی سلپ ہوئے جا رہے ہیں. جس طرح موسم گرما میں برف انتہائی تیزی سے پگھلتی ہے، ٹھیک اسی طرح گناہوں کی تمازت سے
ہماری عمر بھی تیزی سے ڈھلی جا رہی ہے۔ دانشمند ہے وہ جو بقیہ برف کو اونچی قیمت پہ فروخت کر کے متاع آخرت بنا لے، فوز عظیم کو ٹارگٹ بنا لے۔ چیپٹر 13 ورس 29 میں فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے تو ان کے لیے طوبیٰ اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ چیپٹر 35 ورس 29 میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور، بے شک وہ لوگ جو پڑھتے رہتے ہیں کتاب اللہ کو اور قائم کرتے رہتے ہیں عبادات اور کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں پوشیدہ اور علانیہ، اس میں سے جو ہم نے پرووائڈ کیا انہیں، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں گھاٹا نہیں، لاس نہیں، نقصان نہیں۔ چیپٹر 61 ورس 10 and 11 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے، کیا میں پتہ بتاؤں تمہیں ایسی تجارت کا جو بچا لے تمہیں دردناک عذاب سے؟ تم ایماندار بنے رہو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور تم جد و جہد کرتے رہو، اسٹرگل اینڈ اسٹرائف کرتے رہو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی۔ تمہارے اسی عمل میں خیریت ہے تمہاری اگر تم کو جانکاری رکھتے ہو۔ اب فطری طور پر یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس خسارے کو، اس لاس کو کیسے اوور کم کیا جائے، ان ڈیبٹس کو کریڈٹس میں کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہی تو قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ انتہائی ضروری مسئلے کا حل فوراً ہی نیکسٹ آیت میں پیش کر دیتا ہے۔ فرمایا سورہ کی آخری آیت میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایکسپٹ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور باہم وصیت کرتے رہے حق کی اور باہم وصیت کرتے رہے صبر کی۔ ایکسیپشن دیا خسارے سے، ڈیپس سے صرف ان لوگوں کو جو ان 4 کنڈیشنز کو فلفل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آئیے ہم اپنی ذات کو ان شرائط پر رکھ کر چیک کریں، جہاں کمی ہو اس میں اضافے کے عمل آج سے جاری کر دیں۔ کنڈیشن نمبر 1 اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایکسپٹ وہ لوگ جو ایماندار بنے رہے۔ اب ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہو؟ پوچھیں ہم کتاب اللہ سے، اس پر عمل کر کے دکھا دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اپنے کانٹیکٹ میں آنے والے ہر جاندار اور بے جان سے، وقت، حالات، معاشرہ، خاندان، رشتہ دار، ہر قابلیت، ہر بلونگنگ کا پورا حق ادا کر کے دکھا دینے والے روشنی کے مینار سراجم منیرہ نے کس طرح ہر ایک کے ساتھ ایماندارانہ رویہ اختیار کیا، وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اس حد تک کہ طائف والے چوٹ پہنچائیں تو بھی ان کے حق میں دعا نکلے، اس حد تک کہ مکے والے جان کے دشمن ہو جائیں تو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپوائنٹ کریں کہ انہیں ان کی امانتیں لوٹا دی جائیں۔ یہ نادانی میں میری جان کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں، لیکن مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ ایماندارانہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس سے زیادہ احسن طریقے سے کوئی ایمان کو پریکٹیکلی ریڈیٹ کر سکتا ہے؟ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں بیسٹ پاسبل طریقے سے اسے اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی، ڈیلی لائف میں انہیں پریکٹس میں لینے کی۔ دوسری کنڈیشن بیان کی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نوبل ڈیڈز کے کام کرتے رہے، مما رزقناہم ينفقون کے تحت، جنہوں نے اپنے فرائض کو اس ورکنگ مشینری میں ذمہ دارانہ طور سے ادا کیا، مثبت نتائج، پازیٹیو ریزلٹس پیدا کرنے والے کاموں میں مشغول رہے، اپنی ڈیوٹیز کو احسن طریقے سے ادا کرنے کے بعد انسانیت کے لیے نفع بخش بنے رہے، اپنی بلونگنگ میں سے جو بھی ممکن ہو سکا اس چیریٹی کے لیے اسپینڈ کیا، وقت، طاقت، قابلیت، ذہانت، محبت،
غرض ہر شے انسانیت کو پہنچا دی اور ہر عمل کو اللہ رب العالمین پر قرض رکھ دیا، ایسے انسانوں نے اپنی اور وقت کی اہمیت کو پہچان لیا۔ چیپٹر 67 ورس 2 میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا موت و حیات کو، اسی طرح وہ آزماتا ہے تمہیں کہ کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہے، اور وہ غالب مغفرت کرنے والا ہے۔ تیسری اور چوتھی کنڈیشن بیان کی، وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اور باہم وصیت کرتے رہے حق کی اور باہم وصیت کرتے رہے صبر کی۔ حق اور صبر دو بنیادی نیکیاں یا فنڈامنٹل گڈس ہیں۔ اس حیات دنیا میں ہر لمحہ لمحہ انسان کو مزاحمت، پریشانی، تکالیف، غم اور آزمائش کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ان کو دو طریقے سے رسپونڈ کیا جا سکتا ہے۔ مزاحمت اور پریشانی کے دور میں منفی نفسیات کے تحت غصہ، بدلہ اور انتقام پیدا ہوتا ہے، جس سے مسائل اور شدید ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس انہی مخالف حالات کا سامنا قرآنک مائنڈ سیٹ کے ذریعے کیا جائے، مثبت سوچ کو استعمال کیا جائے تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کے تحت ان حالات کا ریئیکشن صبر، ہمت اور حوصلے کے ساتھ دیا جائے گا۔ تب ایک ایسی ویو، ایک ایسی موج، ایک ایسی لہر حاصل ہوتی ہے کہ ان مشکل حالات سے ایگزٹ مل جاتا ہے، حالات بہتر ہوتے جاتے ہیں، مکمل اندھیروں سے روشنی کی کرن طلوع ہونے لگتی ہے۔ یہ تو چیلنجز ہیں، زندگی کا لازمی حصہ ہیں، تاکہ انسانی جوہر حالات کی بھٹی میں تپ کر اور کندن بن جائیں، مزید ضیاء پاشی کریں۔ جن لوگوں نے اس اصول کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، خراب حالات میں بھی صبر سے اپنے دامن کو تھامے رکھا، اپنے ماحول میں اپنے عمل سے اسے ریڈیٹ بھی کیا، ان لوگوں کے کردار معاشرے میں مثالی بن جاتے ہیں۔ چیپٹر 31 ورس 17 میں فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، قائم کرتے رہنا عبادات اور حکم کرتے رہنا معروف کاموں کا اور روکتے رہنا منکرات سے، اور صبر سے کام لینا اس پر جو مصیبت پیش آئے، بے شک یہ تمام کام حوصلے کے ہیں، عزم کے ہیں۔ سب سے اعلیٰ اخلاق والے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے رول ماڈل کی حیات طیبہ پر غور کر لیں، جو ان تمام احکامات کی عملاً تصویر پیش کر رہی ہے۔ ایک شفاف آئینے کی طرح پوری ایمانداری کے ساتھ ایمان کی جھلملاتی کرنوں کو، عمل صالح کے تابناک نور کو، حق اور صبر کے شدید اجالے کو رہتی انسانیت تک کے لیے منعکس کرتی رہے گی۔ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے سب سے اعلیٰ معیار کو اپنی کتاب میں منضبط کروا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اسے کر کے دکھا دیا۔ اب سراجم منیرہ کے ہر ایکشن اور ہر ریئیکشن سے سبق لے کر ہمیں اپنی زندگی طے کرنی ہے، اپنا راستہ خود تلاش کرنا ہے۔ قانون اور عمل مستند طریقے سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ جس کی جتنی استعداد ہو، استطاعت ہو، وہ آج سے اپنا عمل جاری کر دے، کہیں ایسا نہ ہو غفلت میں یہ قیمتی وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر خسران مبین ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ بچائیں ہمیں ایسے حالات سے۔ اس کے لیے آج ابھی اسی وقت سے جد و جہد کرنی ہوگی، اپنے رب سے استعان مانگنا ہوگا، اس گائیڈ بک کو اپنی زندگی میں عملاً لینا ہوگا، امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ ہم اپنے نفس کو اور آپ تمام کو دعوت دیتے ہیں کتاب اللہ کی طرف، جس کے ذریعے ہمیں اپنے رب سے خیر کے ساتھ ملاقات کے فارمولے حاصل ہوں گے۔ ان پر عمل کر کے ہی ہم بدترین انجام سے بچ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔